السلام علیکم ویورز. فن لینڈ میں کاشتکاری کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور آج ہم اپنی زمین کی تیاری کے لیے آئے ہیں. یہاں پہ یہ زمین ہم نے سٹی سے رینٹ پہ لی ہوئی ہے. تو زمین کی تیاری سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک لکڑی کا جو باکس ہے. اس میں ہم نے تقریباً 3 سال سے پودینہ اگایا ہوا ہے. تو ہر سال تقریباً 4 سے 5 ماہ اس پہ سنو رہتی ہے تو یہ پودینہ بالکل ختم ہو جاتا ہے, خشک ہو جاتا ہے. اور جو ہی سنو ختم ہوتی ہے تو نیچے سے پودینے کی اسی خشک ٹہنیوں سے دوبارہ سے کونپلیں نکل آتی ہیں. تو یہ اگر آپ قریب سے دیکھیں تو آپ کو پودینے کی کونپلیں بھی نظر آ رہی ہوں گی. اور یہ مٹی کی اگر آپ کنڈیشن دیکھیں تو یہ تقریباً جب 4 سے 5 ماہ اس پہ سنو رہی ہے تو وہ 2 فٹ تک تقریباً تھی سنو. تو وہ پانی آہستہ آہستہ جب سنو میلٹ ہوئی ہے اس نے زمین نے جذب کیا تو یہ زمین کافی سخت ہو چکی ہے اور اب ہم ہاتھ سے تیاری اس کی ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. تو اسی مقصد کے لیے آج ہم نے ٹریکٹر کا آرڈر کیا ہے اور یہ ہمارا ٹریکٹر چلنا سٹارٹ ہو چکا ہے. اتنی تھوڑی سی زمین کے لیے اسمال اسکیل ایک ٹریکٹر ہے. تو یہاں پہ لوگوں نے جو ہمارے ساتھ والے بھی ہیں زمین پہ جو دوسرے کاشتکار ہیں چھوٹے اسکیل کے, وہ بھی انہی بھائی صاحب سے یہ ٹریکٹر کا آرڈر کرتے ہیں. تو یہ ان کی زمین میں بھی ہل چلا دیتے ہیں. اور یہ پیچھے جو آپ کو جھاڑیاں سی نظر آ رہی ہیں یہ بیسیکلی بیریز ہیں. یہاں پہ یہ 35 سے 40 یورو کی 1 کلو ملتی ہیں. کچھ دنوں کے بعد جب ان پہ پتے نکل آئیں گے پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح کی بیریز ہیں. اور یہ جو گھاس پھوس آپ کو ایک نظر آ رہا ہے یہ پچھلے سال کی ہماری جو فصل ہے یہ اس کا لیفٹ اوور ہے. تو یہاں پہ زمین کو ہم اسی طرح بالکل نہیں چھوڑ سکتے. جب سیزن ختم ہوتا ہے تو آپ کو یہ زمین بالکل صاف کرنی ہوتی ہے اور وہ آ کے چیک کرتے ہیں بے شک کہ آپ نے اگلے سال اس پہ کاشتکاری کرنی ہے, لیکن یہ زمین آپ کو سیزن کے اینڈ پہ صاف رکھنی ہوتی ہے. تو ہم نے یہ سارا جتنا بھی لیفٹ اوور تھا وہ ایک جگہ پہ اکٹھا کیا ہوا تھا. تو باقی زمین ساری بالکل ہم نے صاف کی ہوئی تھی. اور یہ اب ہم اٹھا کے اسے سائڈ پہ کر رہے ہیں اور پھر ہم اسے کہیں قریبی بن میں جا کے پھینک دیں گے. جو لوکلز ہیں فن لینڈ کے لوگ فنس, وہ تو اس سے کھاد بھی تیار کرتے ہیں. ہمارے پاس لاسٹ ایئر اتنا ٹائم نہیں تھا تو ہم نے اسے ایک سائڈ پہ اکٹھا کر دیا تھا اور ہم اس کی کھاد تیار نہیں کر سکے. تو اب ہم اسے ضائع کر دیں گے, کہیں پہ پھینک دیں گے قریب جا کے. اور یہ اٹھائی اس لیے کہ جس جگہ پہ یہ پڑا ہوا تھا وہاں پہ بھی ہل چلایا جا سکے. یہ جو بھائی صاحب ٹریکٹر چلا رہے ہیں انہوں نے اشارہ کیا کہ اگر ہم یہ گھاس کا ایک جو بڑا سا پودا ہے یہ یہاں سے اٹھا دیں, اسی طرح نکال دیں بیلچے کی مدد سے, کیونکہ اس پہ وہ ٹریکٹر کے بلیڈ کافی چھوٹے ہیں تو وہ ٹریکٹر چلنا ہے اس پہ ممکن نہیں ہے. تو ہم اسے اب نکال دیں گے یہاں سے تاکہ ان کے بلیڈ میں یہ گھاس نہ پھنسے اور وہ کنٹینیوسلی کام چلتا رہے. تو یہ ہم نے اٹھا لیا, اکھیڑ لیا. اب ہم اسے زمین سے باہر پھینک دیں گے. اور یہ کافی خوبصورت دھوپ نکلی ہوئی ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دوسرے لوگ بھی اپنی زمین کی تیاری کے لیے آنا شروع ہو چکے ہیں سیزن سٹارٹ ہونے کے ساتھ ہی. اور یہ ٹریکٹر چلاتے ہوئے وہ ٹریکٹر کے جو منی بلیڈز ہیں ان میں اور گھاس کے پودے پھنس گئے ہیں تو وہ بھائی صاحب نکال رہے ہیں انہیں. اسی طرح کا کافی بڑا پودا جو بھی ہم نے نکال کے باہر پھینکا تھا اسی طرح کے کچھ اور گھاس پھنس چکا ہے اس میں. اب یہ ٹریکٹر پھر سے چلنا شروع ہو گیا صفائی کے بعد. یہ آگے آپ کو وائٹ بالٹی ایک نظر آ رہی ہے, اس میں انہوں نے ریت ڈالی ہوئی ہے بیسیکلی کہ آگے وزن اس کا زیادہ ہو جائے. اور بلیڈ جو ہیں وہ چونکہ چھوٹے ہیں تو نیچے کافی گہرائی تک وہ زمین کو کھود سکیں. یہ جو ٹریکٹر جہاں پہ چلا رہے ہیں ان کا تعلق الجیریا سے ہے. تو یہ عربی بھی بولتے ہیں, فنش بھی, انگلش بھی, کافی اور زبانیں بھی یہ بولتے ہیں. تو جب ہم نے انہیں بتایا کہ ہم پاکستان سے ہیں تو یہ بڑے خوش ہوئے. تو 3-4 لفظ مجھے آتے ہیں عربک کے جو میں نے 6ٹھی 7ویں کلاس میں پڑھے ہوئے تھے. جب میں نے ان کے ساتھ تھوڑے سے وہ الفاظ بولے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے کھیت سے, ان کا کھیت بھی قریب ہی ہے, یہ خود بھی کاشتکاری کرتے ہیں ادھر. تو میں ان کے کھیت سے جو بھی مجھے آلات وغیرہ چاہیے ہوں میں وہاں سے لے کے استعمال کر سکتا ہوں. تو یہ ان کی مہربانی ہے جی بہت. اس کے علاوہ یہ پارٹ ٹائم مکینک بھی ہیں اور یہ ٹریکٹر انہوں نے خود ہی تیار کیا ہوا ہے.
ابھی ایک راؤنڈ پورا ہو چکا ہے تقریباً پوری زمین میں. اب یہ پھر سے ایک دفعہ پوری زمین پہ ہل چلا دیں گے. ایک دفعہ انہوں نے زمین پہلے پوری کھود لی ہے. اور یہ درمیان میں آپ کو سٹک لگی ہوئی نظر آئی ہے. ابھی یہاں پہ ایک رباب کا پودا ہوتا ہے, وہ اسی جگہ پہ ہے, اور وہ بھی سردیوں میں بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور جو ہی سنو ختم ہوتی ہے تو اس پودے کی کونپلیں نکل آتی ہیں پھر سے, اور وہ پودا کافی بڑا پودا ہوتا ہے, اس کے کافی بڑے پتے ہوتے ہیں. تو جب وہ پودا یہاں سے نکلے گا دوبارہ زمین سے, تو اب ہم کسی اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے. تو ابھی یہ بن قاسم ان کا نام ہے جو ٹریکٹر چلا رہے ہیں. تو یہ بن قاسم صاحب نے ادھر یہ نشانی لگا دی ہے تاکہ ہمارا جو پودا ہے وہ ٹریکٹر کی نظر نہ ہو جائے. تو یہ ہل چلانے کے بعد 1-2 دن ہم زمین کو چھوڑ دیں گے تاکہ زمین کو ہوا بھی لگوائی جا سکے. اس طرح وہ پاکستان میں سنا ہوا تھا بڑوں سے کہ زمین کو ہوا بھی لگوائی جاتی ہے. ویسے آپ کو کافی نمی نظر آ رہی ہوگی کیونکہ یہ سنو کا جتنا بھی پانی زمین نے جذب کیا ہوا ہے وہ نمی کی شکل میں یہاں پہ نظر آ رہا ہے صاف طور پہ. اور یہ کام مکمل ہو گیا جی ہمارا. اس کام میں ہمیں تقریباً 3 گھنٹے کا ٹائم لگا ہے, اور یہ ٹریکٹر زمین سے باہر چلا گیا ہے. اب ہم بن قاسم صاحب کی مدد کریں گے یہ ٹرالی پہ چڑھانے کے لیے ٹریکٹر. یہ ٹرالی بھی انہوں نے خود ہی تیار کی ہوئی ہے. اور اب یہ ایک جگاڑ لگائیں گے, یہ لکڑیاں رکھ کے ٹریکٹر کو اوپر کھینچیں گے. تو یہ ٹریکٹر لوڈ ہو گیا. اب یہ ٹریکٹر کے ساتھ جو اپنا پیٹرول اور انجن آئل وغیرہ لے کے آئے ہوئے ہیں وہ واپس اسی ٹرالی پہ رکھیں گے. اور اب یہ ٹریکٹر کو اچھی طرح باندھیں گے اور پیدل ہی سے لے کے جائیں گے. ان کا گھر بھی ادھر پاس میں ہی ہے, تقریباً 5-7 منٹ کی واک پہ. اور جی اب یہ بن قاسم صاحب کی روانگی ہو گئی ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آگے زمین کی تیاری کے بعد جب سبزیاں کاشت کریں گے مزید تو اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے. اللہ حافظ.